من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی پچھلا مضمون بیان ہوا۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ان کے اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا مشرکین مکہ نے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک ہی ہماری بھی زبان وہی، آپ کی بھی زبان وہی، آپ ہمارے پاس نبی بن کے تشریف لے آئے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی شرارت یہ تھی، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے ہی گھر سے کھڑے ہو کے، ہمارے ہی علاقے سے کھڑے ہو کے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کوئی باہر کا بندہ آتا وہ آ کے ہمیں کہتا ہے میں نبی ہوں، چلو ہم بھی مانتے جی۔ یہ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ وہ گھر کا کوئی عالم ہو تو اس کو جلدی نہیں مانتے، مسائل بھی پوچھنے ہوں تو کسی اور سے پوچھیں گے، تو معاملات بھی کرنے ہوں تو کسی اور سے کریں گے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہوتا تو کسی باہر کا ہوتا، وہ آتا تو ہم بھی مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے پیچھے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سارے انہی کی قوم کی زبان بولنے والے تھے، سارے اسی علاقے کے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مسئلے پر مزید دلیل دیتے ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات عطا فرما کے بھیجا۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف لائیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے ارسلنا کے بعد ان اخرج آ رہا ہے تو یہاں پر قول وہ مقدر ہوگا، قول مقدر ہوگا، معنی یہ بنے گا اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ، اور کہا ان اخرج قومہ کا، آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالیں، کفر سے ایمان کی طرف نکالیں۔ جی گمراہی میں وہ تو پڑے ہوئے ہیں، ایمان کی طرف لے جانا ہے ان کو، یعنی ہدایت کی طرف لے جانا ہے ان کو۔ یہ ذہن میں رہے یہاں پہ اندھیرے کا ذکر پہلے آیا ہے، نور کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے کہ گمراہی جو ہے نا وہ بے دینی وہ ایسے پھیلتی ہے، ہدایت بڑے مشکل سے آتی ہے لوگوں کو، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کوئی بھی بات ہے، جھوٹا مسئلہ ہے نا جی، کوئی ایسے پھیل جائے گا جیسے شوہر جو ہے اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا۔ اب یہ دنیا جہان کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا، لیکن لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا ہے۔ اب جب سمجھایا جائے تو وہ مانتے نہیں ہیں، گمراہی پہ ایسے اٹے ہوئے ہیں، وہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب جیسے رمضان المبارک کا جمعہ ہے، آخری جمعہ، جمعۃ الوداع شریف جو ہے، اس جمعے کو 4 نفل پڑھ لیں جی تو آپ کی زندگی ساری کی جتنی بھی نمازیں رہی ہیں سب کا کھاتہ پورا ہو جائے گا۔ بتائیں، سمجھ سے باہر بات ہے ویسے۔ اب یہ ایسی مشہور ہوئی ہے جس کو بھی ہاتھ لگائیں فوراً سے پہلے یہی ریل چل پڑے گی۔ اور اس جیسے بے شمار مسائل ہیں جھوٹے جی، جن کا کذب ہونا خود روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کو جب پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوئے ہیں تو آپ نے اپنا ایک دانت نکال دیا۔ پھر ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا شہید ہوا تو دوسرا بھی نکال دیا۔ اس طرح کرتے کرتے کہتے ہیں 32 دانت نکال دیے۔ کہتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت اویس کرنی کے لیے جنت سے کیلا نازل فرمایا تھا تاکہ یہ کیلا کھا لیں۔ بتائیں کیا بوڑھے جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں نہیں تھے؟ ان کے لیے کیلے نہیں اترے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے لیے کیلے اتار دیے۔ پہلے کیلا تھا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں پہلے کیلا تھا ہی نہیں، آیا ہی پہلی بار ہے اس وقت۔ حساب لگائیں۔
اب اس طرح کی وہ باتیں جو ہے نا جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ان کو بڑا جلدی جناب عروج ملتا ہے، ان کو بہت جلدی اپناتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت جو ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ فلمیں ڈرامے ایک رات میں بنتی ہیں، فوراً سے پہلے جناب پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہیں، ہر سینمے پہ ان کے جو ڈائیلاگ ہوں گے وہ جناب ہر بندہ لڑکا عورت سارے بول رہے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ تو اب جب اس میں کوئی کفریات آ جائیں گے، گمراہی والی باتیں آ جائیں گی، پھیلی ایک رات میں، اب ان کے خلاف علماء کو بڑا مارکسر کرنا پڑے گا، کوششیں کرنی پڑیں گی، فتوے دینے پڑیں گے، آگے پیچھے بولنا پڑے گا، نعرے لگانے پڑیں گے، اور پھر بھی جا کے نکلتی نہیں ہے وہ جلدی، وہ رہ جاتی ہے۔ تو من الظلمات الی النور، اندھیرے کا ذکر پہلے کیا ہے، نور کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ گمراہی جو ہے وہ راتوں رات پھیل جاتی ہے، ہدایت کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، کافر جو ہے نا وہ راتوں رات ہو رہے ہیں، ایسے کافر ہو رہے ہیں لوگ، دین چھوڑ رہے ہیں، ایمان چھوڑ رہے ہیں، قرآن چھوڑ رہے ہیں، جی الحاد پھیل رہا ہے، سیکولرزم پھیل رہا ہے، زندگا پھیل رہا ہے، اور ایسے پھیلے جا رہا ہے، جی 200-250 روپے بل آئے گا ان کو کیبل کا، گھر میں بیٹھے فلم دیکھ کے بے ایمان ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کفر کو دیکھ کے برداشت کریں گے، کفر کو پسند کریں گے، وہ کفریہ رائے رکھیں گے تو ایمان کہاں رہے گا ان کے دل میں؟ تو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف لا رہے ہیں، ہاں جی، اندھیرے سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ مشکل کام ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے نبی بھیجے ہی اندھیروں سے نکالنے کے لیے، اندھیرے میں گھسے ہوئے، اندھیرے میں جاتے خود تھے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، ہے یا نہیں؟ 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں وہ اندھیروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اب بتائیں اندھیرے میں ڈالنے کے لیے کتنا اہتمام ہوا؟ کوئی بھی نہیں، وہ ایسے ہو گئے۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں جو ہے اندھیرا ایسے ہی عام ہو جاتا ہے بھائی، کفر پھیل جاتا ہے، شرک پھیل جاتا ہے، بے دینی پھیل جاتی ہے، لوگ سستے میں لے لیتے ہیں اس سودے کو، اور ہدایت والا سودا جو ہے اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے لوگ، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، ہم نے کہا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف لائیں، اندھیروں سے نور کی طرف لائیں، وذکرہم بایام اللہ، اور اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلائیں، اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلائیں۔ اللہ کے دن کون سے ہیں یہ ذہن میں رہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے دن جو ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کے دشمنوں پر عذاب نازل کر دے وہ دن اللہ کا ہے، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والوں پر کوئی انعام فرما دے وہ دن اللہ تعالیٰ کا دن ہے، سمجھایا نا جی؟ جیسے اور اس کو یاد کیسے کرنا ہے یہ بھی ذہن میں رہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا یہ روزہ رکھتے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا او بتاؤ تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون اور فرعونیوں سے، اور فرعونی جو ہیں وہ غرق ہوئے تھے، ایک ہی دن اللہ کا دن ثابت ہوا، عاشور کا دن، یعنی اسی دن اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا، اسی دن اللہ کی رحمت بھی آئی۔ رحمت جو ہے نا وہ دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والوں پر آئی، اور عذاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین کے دشمنوں پر آ گیا، فرعونیوں پر آ گیا، ایک ہی دن میں دونوں چیزیں۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کا دن ہے اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے دنوں کو یاد کرو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے دن کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے دن کو یاد کرتے ہوئے۔ تو بتائیں پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا اس حکم کی روشنی میں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے دنوں کو یاد کرو، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے میرے صحابہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن وہ یہودی جو ہیں وہ ایک دن کا رکھتے ہیں، آپ 2 دن کا رکھو، تاکہ ان کے ساتھ مخالفت لازم آئے، کہیں یہ نہ ہو کہ تم بھی ایک دن کا روزہ رکھو وہ بھی ایک دن کا روزہ رکھیں تو لوگ جو ہے نا وہ تمہیں انہی جیسا سمجھنے لگیں، تمہیں ان جیسے سمجھنے لگیں۔ اب ذرا غور کریں نا اس بات پر، مخالفت کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اپنوں کو مخالفت کا حکم دیا جا رہا ہے،
انہیں نہیں کہا آقا علیہ السلام نے تم روزہ ایک بڑھا دو یا ایک جو ہے نا وہ ایک نہ رکھو، تم اپنوں کو مخالفت کا حکم دیا کہ بندہ اپنوں کو بچاتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ غیروں جیسا نہ دکھے، اپنے جو ہیں ان کے اندر تشبہ نہ آ جائے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم اپنی امت کو فرمائی ہے۔ ایک ایک شے، داڑھی مبارک ہے نا، داڑھی آقا علیہ السلام نے کہ داڑھی کو تم رنگا کرو، داڑھی کو رنگا کرو۔ یہ یہودی جو ہیں وہ داڑھی کو نہیں رنگتے، لہذا تم رنگا کرو اسے، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو یہ ذہن میں رہے، یہ استحبابی حکم ہے۔ آج ہمارے ہاں چونکہ یہودی نہیں ہوتے اس لیے جو ہے وہ کوئی نہیں بھی لگاتا تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، داڑھی سفید بھی رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے داڑھی کو نہیں رنگا، حدیث پاک تو ان کے سامنے تھی جی۔ تو ظاہری بات ہے جب تشبہ والا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اس حکم میں بھی نرمی آ جاتی ہے۔ تو مخالفت کا حکم آقا علیہ السلام نے اپنوں کو دیا، اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیا، روزہ تم رکھو، کیونکہ ہمیں تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی اس دن انعام فرمایا تھا، اور اللہ نے واقعی اس دن عذاب نازل فرمایا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہی دن میں ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا موسیٰ علیہ السلام پر، یہ بھی انعام ہے، اور فرعونی اس دن غرق ہوئے ان پر عذاب ہے، یہ بھی انعام ہے اہل ایمان کے لیے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا یہ بھی انعام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو انعامات ہیں، ان انعامات کے میرے آقا مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت کا اعلان کا حکم دیا تھا، ہیں جی۔ اور آقا علیہ السلام نے مزید بھی چیزیں کچھ بیان فرمائیں، اور اسی دن وحی کے نزول کا معاملہ ہوا تھا۔ یعنی جتنی بھی چیزیں آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ملنے پر میرے آقا علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دن کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ایسے یاد کرنا ہے تمہیں، سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ جناب مسجد اقصیٰ شریف ہو، مسجد حرام شریف ہو، میرے آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف ہو، اس کے ماڈل بنائیں، گندی نالیوں کے اوپر بنانے کے بعد رات کو وہاں گانے چلا دیں، وہاں پہ خواتین آئیں، وہاں پہ طوفان بدتمیزی بپا ہو، اور اس کے بعد جو ہے پھر پچھلا جب پہر آئے، جب دیکھیں کہ لوگوں سے پیسے وغیرہ لے لیے ہیں تو پھر جناب اپنے پاؤں کی ٹھوکریں مار کے ان سب کو گرا دیا جائے، ان سب کی بے حرمتی کی جائے۔ سب سے پہلی بے حرمتی ہے یہی کہ گلی میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر گندی نالیوں کے اوپر بنایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر گانے چلائے جاتے ہیں، پھر خواتین کی جناب وہ مخلوط وہ نظام ہوتا ہے، وہ بے حرمتی ہوتی ہے، اور آخری کام جو ہے نا اس کو پاؤں کے ٹھوڈے مارے جاتے ہیں۔ بتائیں، یہ کوئی نہیں بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن کو یاد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جو طریقہ بتایا تھا، تعلیم فرمایا تھا، اس میں جناب صرف قرآن پاک کی تلاوت ہو، اس میں روزہ رکھا جائے، اور میرے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان کی جائے، آقا علیہ السلام کے جنگی مارکوں کو بیان کیا جائے، حضور کے غزوات بیان کیے جائیں، میرے آقا علیہ السلام کی غلبہ دین کی جد و جہد اور کوشش جو ہے اس کو بیان کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نعت خوانی ہو، حضور کی سیرت مبارکہ، آقا علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ، حضور کے خصال مبارکہ، آقا علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ، یہ چیزیں بیان کی جائیں، لوگوں کو آگاہی ہو یار اس دن میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اور اس کے علاوہ تو کوئی بھی شے نہیں ہے ہمیں جو دکھتی ہو، جو آج کل لوگوں نے نکال رکھی ہے، کوئی شے ہمارے بزرگوں نے کبھی ایسے حرکتیں کی تھیں؟ جیسے اب یہ خواتین کو لے آئے ہیں حور بنا کے پیش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ باقاعدہ آج تو وہ قوالی نائٹ کے نام پہ میلاد کی راتوں میں، میلاد شریف والی رات میں جناب قوالی نائٹ کا کہہ کے خواتین کی وہاں دھمالیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ ذمہ داری ہے علماء کی۔ کن کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے، اپنے اپنے علاقے میں کنٹرول کریں ان چیزوں پر۔ یہ نا ہمارے یہاں بھی یہ پہاڑیاں وغیرہ بناتے تھے، الحمدللہ سب منع کر دیا، اب کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں پیچھے بھی مسجد میں ہوتا تھا،
وہاں داتا صاحب رحمہ اللہ کا جب عرصہ ہوتا تھا نا، وہاں پیچھے آپ کو پتہ ہے یہ رانا ٹاؤن کے آگے وہ ٹوئے وغیرہ تھے، بڑے بڑی کھائیاں تھیں، وہاں بہت زیادہ لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ڈھول بجاتے ہوئے چادر لے کے جاتے تھے داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت میں نے خود باہر نکل آنا، جب بھی کوئی ڈھول لے کے جا رہا ہوتا تھا، بعض اوقات میراثیوں کو بھی خدمت کی، ان کی بھی خیر ان کو بھی سمجھ آ گئی، میراثی بھی نہیں پکڑتے تھے کسی کا پروگرام اس طرح کا، اور جو خاص ہماری گلی سے گزر رہا ہو، ہمارے والی گلی تھوڑی بڑی لگتی تھی تو سارے گھما کے وہیں سے آگے جاتے تھے، تو الحمدللہ ان کے جلوس میں نے بند کروا دیے تھے، وہاں سے آگے خاموشی کے ساتھ لے جاتے ہوں، وہاں دفع ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، جب آواز سنتا تھا میں گزر نہیں دیتا تھا، سب کو تتر بتر کر دیتا تھا میں۔ اور کتنا عرصہ تک میں نے اس پورے علاقے میں جتنے بھی ہوٹل تھے وہاں فلم نہیں چلنے دی میں نے، ٹھیک ہے نا، فلم نہیں چلنے دیتا تھا میں جی۔ وہ روٹی کھاتے ہوئے لوگ روٹی چھوڑ کے اٹھ کے بھاگ جاتے تھے، اس طرح کا نظام تھا، ایسی سختی کی ہوئی تھی میں نے پورے علاقے میں، کسی کو کوئی معافی نہیں تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی دکان پر میں ٹی وی نہیں چلنے دیتا تھا، سب کو سختی کے ساتھ منع کیا، میں نے کہا خبردار یہاں پہ پورے علاقے میں، یعنی پورا بازار تھا اس طرح، پورے بازار میں 2-3 ہوٹل تھے، کسی ہوٹل پہ کوئی ڈرامہ فلم نہیں چلنے دیتا تھا میں، اور چھوٹی دکانیں جو ہیں ان پر بھی نہیں چلنے دیتا تھا۔ گانے والے تو تصور ہی چھوڑ دیں کہ گانے لگا دیں رات کو جناب وہ اپنا ماحول بنا کے بیٹھے ہوں، نہیں بالکل نہیں چلنے دیتا تھا میں۔ تو یہ ذمہ داری علماء کی بنتی ہے کہ علماء جو ہیں وہ سختی کریں اس معاملے میں، ہمارے بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے اس طرح کے بڑے بڑے پروگرام روکیں، حضرت مولانا شاہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے جی، اور یہ اتنا بڑے عالم تھے کہ امام احمد رضا رحمہ اللہ کے بیٹے جو ہیں وہ ان کو بلایا کرتے تھے اپنے، یعنی کہ یہ بلایا کرتے تھے ان کو اپنے جامعہ میں امتحانات کے لیے، اور یہ بریلی شریف جایا کرتے تھے وہاں امتحانات کے لیے، بچوں کے امتحانات لینے کے لیے، وہ جو ہیں وہ ان کے جامعہ میں، جامعہ معینیہ اجمیریہ جو تھا اس میں امتحان لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا نام معین الدین تھا اور اجمیر شریف کے ہی تھے، یہ ان کا جامعہ بہت بڑا تھا وہاں پہ۔ اور ایک رات انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اتنے سارے میراثی بھانڈ اکٹھے ہوئے ہیں، اور جناب خوب ادھم مچائے ہوئے انہوں نے، حضرت مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ اکیلے جناب ڈنڈا لے کے پہنچ گئے وہاں پہ، پورے پروگرام کا ستیہ ناش کر دیا، فوراً بند کرا دیا، نکل جاؤ یہاں سے، ماروں گا تم سب کو، سارے بھاگ گئے۔ آج ایک تو وہ اس طرح کے کام کرنے والے جو ہیں وہ کچھ بے حیا سے ہو گئے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ کچھ تھوڑے سست ہو گئے ہیں، کئی تو وہ ہیں جناب وہ خود جا کے اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں اور سیلفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں جی، لو جی فلاں حضرت صاحب جو ہیں وہ خود میچ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جناب نعوذ باللہ من ذالک کون سے بھی یہی کا کام نہیں ہوتا۔ جب علماء جو ہیں وہ جا کے شریک ہوں گے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے نا وہ یہی کرتے تھے، پہلے لوگوں کو سمجھاتے تھے، 2 بار منع کیا، 3 بار منع کیا، جب دیکھا نہیں رک رہے تو پھر کہتے تھے یار دیکھیں تو صحیح اس میں مزہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ نہیں چھوڑ رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان مولویوں کا اور ان کی عوام کا دل ایک جیسا کر دیتا تھا، وہ بھی اسی کام میں پڑ جاتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے نا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ان چیزوں سے روکیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ وذکرہم بایام اللہ، فرمایا کہ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یہ ذہن میرے بھائی آج جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا دن وہ تو ہے ہی ہے، جس دن میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جی، اور اللہ تعالیٰ کے دنوں میں جناب بدر کا دن بھی ہے، بدر کا دن بھی اللہ کا دن ہے، یہ بیان کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ اب اس دن اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو غلبہ دیا تھا، یہی دن جو ہے یوم الفرقان ہے، اس کو گج وج کے زور سے منایا جائے، اس کو منایا بےمانا جائے کہ بچوں کو بتایا جائے، احباب کو بتایا جائے، تعلق والوں کو بتایا جائے جناب یہ وہ دن ہے جس دن اللہ، اس سے مزید جذبہ پیدا ہوگا اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنے کا، اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوگی، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا شجاع ہونے کا، ان کے بہادر ہونے کا، لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا ولولہ پیدا کرے گا یہ بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر حنین کا واقعہ بیان کیا جائے، پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو اتنا بڑا مارکہ انجام دیا ہے، میں کہتا ہوں تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ منکرین ختم نبوت جو ہیں وہ جمع ہو کے
آئے ہوں اور محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے کچھ ہی وقت کے اندر ان کے 36,000 بندوں کا صفایا کر دیا ہو، ختم نبوت کا جو منکر تھا اور نبوت کا دعوے دار تھا اس کا گلا کاٹ دیا ہو، اور باقی جو لوگ بچے ہوں ان کو باندھ کے مدینے لے آئے ہوں، اور آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بندھے ہوئے سارے لوگ میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ بتائیں نا یہ اللہ کا دن ہے یا نہیں؟ کبھی بتایا ہم نے یہ بھی اللہ کا دن ہے؟ ہم نے جناب وہ پیروں کو راضی کرنے کے لیے، ان کے نذرانے بڑھانے کے لیے یہی بتایا جس دن اللہ کا ولی یہاں سے چلا جائے دنیا سے وہ دن اللہ کا دن ہے، اور اس دن عرس منانا چاہیے اور پیر کو نذرانے دینے چاہیے، یہی بتایا ہم نے۔ یہ تو بتایا نہیں کسی کو ہم نے کہ جس دن 36,000 منکرین ختم نبوت کا گلا کاٹا گیا وہ دن اللہ کا دن ہے۔ اس عظیم مشن کے لیے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں 700 وہ تھے جو بڑے بڑے اجلہ علماء تھے، قرآن کے حافظ قاری مفسر تھے، وہ سارے شہید ہو گئے۔ یہ اللہ کا دن نہیں ہے؟ بتاتے نہیں نا۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے مسجد اقصی شریف قدس کو فتح کیا وہ دن اللہ کا دن ہے۔ اور جس دن جناب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے القدس کو فتح کیا، اس کا منظر بیان کیا جائے یار، کیسے حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے مسجد اقصی فتح ہونے پر، اس کی صفائی کر لینے پر آپ نے سارے مؤذنوں کو، محدثین کو، مفسرین کو، علماء کو، سب کو جمع کیا، کہا کہ مسجد اقصی میں سارے کھڑے ہو کر، اتنے کھڑے ہوئے لوگ کہ اللہ اکبر، نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ جمع تھے سارے کے سارے، سب کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا سارے مل کے اذان پڑھو آپ، سب نے مل کے اذان پڑھی۔ یہاں پہ جو الفاظ حافظ ابن کثیر نے نقل کیے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں وہ منظر ایسا خوشنما تھا، ایسا خوبصورت منظر تھا کہ لگتا تھا کہ اب لوگوں کے دل جو ہے نا سینے سے نکل کے ہوا کی طرف اڑ جائیں گے اوپر، یہ والا منظر تھا۔ میں کہا تمہیں پتہ ہی نہیں یار اللہ کے دن ہوتے کون سے، ہم نے بتایا ہی نہیں کسی کو، ہم نے جناب پیروں کی جھوٹی موٹی کرامتیں سنانے کو اللہ کا دن کہہ دیا ہے، اور وہ دن ہے جن پیر سالانہ خرچہ اکٹھا کر لیتا ہے، باقی معاملات سب کے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا دن تو یہ تھا بھئی، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، آج لوگوں میں غیرت ہوتی دین اسلام کے لیے۔ آج مسجد اقصی کے جو وہاں کے باسی ہیں وہ اتنی تنگی میں نہ ہوتے، اتنی تکلیف میں نہ ہوتے۔ سچی بات ہے، جس دن حماس والوں نے ان پہ حملہ کیا نا جی، وہ دن اللہ کا دن ہے۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ اللہ کا دن ہے، 7 اکتوبر 7 اکتوبر وہ دن اللہ کا دن ہے، جس دن ان کے آئرن ڈوم کا بھرم ٹوٹا، جس دن دنیا پوری میں ذلیل و رسوا ہو گئے، جس دن خالی ہاتھ لوگ آئے اور جب ایسے مار رہے تھے، وہ عجب منظر تھا یار۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہوا میں اڑتا ہوا آتا ہے؟ نہیں، ہاں پیراشوٹ، وہ پیراشوٹ ایسے اڑ کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، عجیب ماحول بنا ہوا تھا۔ اور اس وقت ہم تھے بھی مدینہ شریف میں جی، اور حضور کے شہر میں ہوں، اور حضور کے شہر میں رہتے ہوئے ایسی خوشخبری ملے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عجب منظر تھا یار۔ ابھی جیسے ان کے ہسپتالوں پہ ان کے اب حملے ہو رہے ہیں، یہ سارے دن اللہ کے دن ہیں یار، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیں ان کے بوتھے لٹکے ہوئے ہیں، وہ شاکر شجابادی نا وہ سرائکی میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھی ساری شکل دیکھ سڑا حال نہ پوچھ، تو شاکر تو آپ سیانے ہیں، ساری شکل دیکھ سڑا حال نہ پوچھ، یہ مطلب یہ کہنے کہ بھی ساڈا بوتھا دیکھ سڑا حال نہ پوچھ، بھی سڑ نل کے بنی۔ تو وہی حساب ان کا بنا ہوا ہے۔ اب نیتن یاہو وہ ایسا بدماش بنا ہوا تھا، ایسا ڈون بنا ہوا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ذلیل ہوا ہے، خود بنکر میں چھپا ہوا ہے۔ کبھی کبھار وہ چوہے نظر آتے ہیں، سارے چوہے جناب اندر۔ ان کے ہسپتالوں، ان کے بڑے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے یہودی ذلیل ایسے ہیں، اتنا یہ بمبوں سے نہیں زخمی ہو رہا ہے، ایران کے اسلحے سے زخمی نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جیسے ہی جناب یہ سائرن بجتا ہے یہ سارے بھاگتے ہیں، آپس میں ٹکنے سے ٹکنا ٹھوک کے کسی چیز سے رگڑیں کھا کے، کہتے ہیں اس طرح سب کے چلنے سے بازار ہوئے پڑیں گی، اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں تعداد ہے جن کے ٹکنے زخمی ہو چکے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے۔ کہتے ہیں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو فوراً سائرن بجتے تو وہ بھاگتے ہیں ادھر ادھر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پاگل کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، عذاب نہیں نازل ہوا، اللہ نے خوف نازل کیے ان کے دلوں پر، ایسے تھر تھر کانپ رہے ہیں نام مراد۔ سچی بات ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ کا دن ہے اس دور میں، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھرم توڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، ان کی ٹیکنالوجی کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا ہے۔ یہ دن اللہ کا دن ہے۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اللہ کے دن یاد کرواؤ لوگوں کو،
بتاؤ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دن ہے جس دن یہ بدماش جو ہیں پوری دنیا کے اعصاب پہ چھائے ہوئے تھے، پوری دنیا کے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا، پوری دنیا کے لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا، آج تو بھی چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ چھوٹے چھوٹے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں لاکھوں سلام وہ حماس کے ان مجاہدین کو، ان شہداء کو، جی اہل غزہ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو شہید ہوئے وہاں پہ ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، انہوں نے بڑی محنت کی ہیں، انہوں نے ایک ایک شے اپنے گھر تک قربان کر دیے ہیں، آج ان کے گھر گرے تھے، آج ان کے گر رہے ہیں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے ویسے، سچی بات ہے، گرمی بھی بڑھ رہی ہے، بس بھی بڑھ رہی ہے، لیکن سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں نا ان کی، جب چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں خاص طور پر، سچی بات ہے روح افزا پینے کا بھی مزہ نہیں آتا ایسا جیسے ان کی چیخیں سن کے مزہ آتا ہے۔ اللہ ہو، کیا ایمان افروز چیخیں ہیں، ہمارا ایمان بڑھانے والی ہے یہ نہیں؟ سچی بات ہے، جب ان کی چیخیں سنتے ہیں نا تو دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دکھایا اور ہماری زندگی میں دکھا دیا۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیسے کیا ہے۔ اب بتائیں نا، پورا کہ پورا علاقہ ان کا بھاگا پھرتا نظر ہی نہیں آ رہا، مارکیٹیں خالی پڑی ہوئی، کوئی بندہ نہیں دکھ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہے یا نہیں؟ سارے خوف زدہ ہوئے پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک ایک کسی کو ایسے مار دینا، ایک ایک کسی کو ہپا ہپا کے مارنا، ہپانا سمجھتے ہیں؟ ڈرا ڈرا کے مارنا۔ تو بتائیں یہ جو مارا جاتا ہے نا ایک دم، وہ بھی سکھی رہ جاتا ہے، جو بار بار ڈرایا جاتا ہے، رات دن ڈرایا جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، یہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ حال کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی میں دکھا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو تو ہو گئی، لیکن جب میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اشکال وارد کیا تھا کہ ہماری ہی زبان بولنے والے نبی آ گئے ہمارے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی بن کے آئے تھے وہ بھی اپنی ہی قوم کی طرف بن کے آئے تھے، جو بولی ان کی تھی وہی بولی ان کی قوم کی تھی، سمجھ آیا نا جی؟ یہ ہو گیا تعلق اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔